مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب جو انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک ان کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل جس میں موجود ہے، اور ایسا آسمانی مسودہ کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کے لیے سامان ہدایت بھی ہے اور سامان نور بھی ہے، کیونکہ قرآن نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں نے آپ کے گوش گزار ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ماہ مقدس ایسا ہے کہ اس میں لوگ اپنی انکم اور مال و زر اور دولت کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ کے فرمان کی روشنی میں چند ایک باتیں میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس طرف پوری توجہ اور دھیان نہیں دیتے، کاش کہ ہم پوری طرح اس پر توجہ دیں تو پھر دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا احسان اور اکرام فرمایا ہے۔ اور دوسری بات ہے عظمت قرآن کے حوالے سے کہ قرآن سے جڑ جانے والا، قرآن سے قرب حاصل کرنے والا، قرآن کے نزدیک ہونے والا، قرآن سے محبت کرنے والا وہ کس شان کا مالک ہے۔ اگرچہ وہ ساری باتوں کا احاطہ تو ناممکن ہے، اس ٹائم کے پیش نظر چند ایک باتیں میں عرض کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو غور سے سنیں گے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک کلام میں بار بار ذکر آیا ہے زکوٰۃ کا۔ سونا ہے، چاندی ہے، بینک بیلنس ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، دکانداری ہے، انکم کے ذرائع اور وسائل رکھتے ہیں، تو جب ان چیزوں پر سال گزر جائے تو اب زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا ہے۔ اب اس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے ہو سکے سال گزرتے ہی جو چیز فرض ہو جائے، مسئلہ یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ کہیں یہ فرض رہ نہ جائے۔ اگر زندگی مہلت نہ دے اس کوتاہی کو کور کرنے کے لیے تو پھر اس کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا، جو کہ پھر اس کی سزا جزا کا معاملہ ہوگا، اور ظاہر ہے بندہ اس قابل نہیں ہے کہ خدا کے اس فرمان پر جو سزا اور ان کو جزا دی جائے گی کہ پھر وہ اس کو سامنا کرنا پڑے۔ جزا کا تو ٹھیک ہے کہ میرے اللہ اس کا بدلہ دے گا بہترین کر کے، وہ تو انسان کی خواہش بھی ہے کہ جتنا اللہ مجھے جلدی اس مقام پر فائز فرما دے تو میری خوش نصیبی ہوگی، لیکن سزا کا سامنا کس کی جرت ہے کہ وہ کر پائے؟ اللہ اکبر۔ تو دوستو اس حوالے سے ہمارے پاس ایک نصاب شریعت نے مقرر کر دیا ہے کہ جتنا چیزیں ہیں سب کو اگر ملا کے 7.5 تولے سونے تک یہ ہماری انکم پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، زکوٰۃ نکالے گا۔ اور دوسرا نصاب ہے چاندی کا، یہ تو زیادہ ہے انسان کے پاس، لیکن شریعت کہتی ہے اگر سونے کو نہیں پہنچ سکتا نصاب تو چاندی کا نصاب ہے، وہ ہے 52.5 تولے چاندی۔ اس کی مقدار کو اگر ہماری آمدن پہنچ جاتی ہے جو سال کے بعد ہمارے پاس اس کی بچت ہے، جو ہم زمینیں خرید کرتے ہیں، پلاٹ خرید کرتے ہیں، ہماری جو گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کر باقی سب پر زکوٰۃ ہے۔
ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان سب پر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، جو ہم اپنی بچیوں کو جہیز دیتے ہیں، اگر سنت دیکھا جائے تو جہیز میں 2 گھڑے، 2 چکیاں اور چند ایک پارچہ جات، اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی ہے کہ اس میں 1 سوٹ نیا بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کو ایک نیا سوٹ بھی دیا تھا، اور 17 پیوند لگی چادر بھی سر پہ اڑا کے بھیجا تھا، اور ایک گدھا تھا جس میں فوم نہیں ہے اور اون نہیں ہے، اور اس میں کھجور کی چھال ہے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ اس میں کھجور کے جو پتے ہیں وہ بھرے ہوئے تھے، اور ایک تکیہ ہے اس کو میرے آقا نے دیا، اس میں کھجور کی چھال بنی ہوتی، جو جالا ہوتا ہے نا کھجور پہ لگا ہوا تھا، وہ میرے آقا نے تیار کروایا، وہ دیا۔ میرے خیال میں اگر ہم غور کریں تو اپنی گھر کی جمع پونجی میں سے یہ نکال کے باقی پر زکوٰۃ دیتے رہو، جو انسان کو وافر مقدار میں اضافی چیزیں جو استعمال ہم نہیں کرتے، سال ہا سال ہماری صندوقوں میں الماریوں میں محفوظ پڑے ہیں، وہ ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، تو وہ بھی استعمال میں تو ہے نہیں، تو پھر اس کی بھی زکوٰۃ دو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پھر کوئی عذر نہ بنائے کہ میاں ہمیں کسی نے بتایا تھا، اگر پوچھا جائے تو اس کے لیے پہلے تیاری کش لو، کمر اچھی طرح باندھ لو۔ دین کا سمجھنا از حد ضروری ہے۔ اب کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کہ جی ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، سوال یہ ہوگا کہ کیا تم نے پوچھا تھا؟ اب تو کوئی گنجائش ایسی نہیں ہے کہ جی انسان کی اپروچ نہ ہو، دسترس نہ ہو، وہاں پہ انسان قدرت نہ رکھتا ہو۔ تو آج تو موبائل کے ساتھ بھی گھر بیٹھے مسائل پوچھے جا رہے ہیں، مفتیان عظام سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور موبائل کے ذریعے کتابوں کی جانچ پڑتال کر کے دین کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ کوئی اپاہج ہے، کوئی معذور ہے، کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا، کسی جلسے میں نہیں آ سکتا، کسی ادارے میں دین سیکھنے کے لیے نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے سہولت اللہ پاک نے پیدا کر دی ہے نا۔